کرتے ہیں، آج کوئی قرآن کے قاری پہ الزام لگاتا ہے، آج مسجدوں کے اماموں کو نکالنے کا سب سے سستا طریقہ یہ ہے کہ اس پر الزام لگا کر کے اس کا دامن داغدار کر کے اس کو مسجدوں سے نکال دیا جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کلمہ نبی کا پڑھتے ہو، سب کا ایمان بھی ہے قیامت آئے گی، اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے کے لیے بھی اٹھنا پڑے گا، اور تمہیں خدا کا واسطہ کسی بے گناہ پہ بے گناہ پر کوئی الزام نہ لگایا کرو، کسی بے گناہ کو ستایا نہ کرو۔ اللہ اکبر، دیکھو تو صحیح حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا جیسی بادشاہ التمش نے نام سنا ہے، شمس الدین التمش نے اتنا سنا آنکھیں بھرا دی ہے، رو کے کہتا ہے میرے مالک یہ کیا معاملہ ہے، جس ولی نے ہاتھ پکڑ کر کے مجھے دربار سے اللہ کے گھر تک پہنچایا ہے، آج اسی کا فیصلہ میرے دربار میں آ گیا ہے، یا اللہ میں کیا کروں، یہ بادشاہ شش و پنج میں ہے۔ اتنے میں خاتون کہہ دیتی ہے میں نے پہلے کہا تھا تو سزا نہیں دے سکتا ہے، تیری ہمت نہیں تو اس کو سزا دے سکے۔ بادشاہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ دہلی پہنچے، بادشاہ مرید ہو گیا، آپ نے بادشاہ کو جب بیعت کر لیا نا تو آپ نے فرمایا سن، رعایا پہ ظلم نہ کرنا۔ اس نے کہا حضور منظور ہے۔ اس نے درخواست پیش کی کہ حضور آپ دہلی کیوں نہیں آ جاتے میرے قریب میں، روز روز ملاقات بھی ہوتی رہے گی اور پھر فائدے کی باتیں آپ بتاتے رہیں گے۔ آپ قریب پہنچ گئے، جب قریب پہنچے نا تو مشورے آپ کے تھے، حکومت شمس الدین التمش کی تھی، ایسا نظام قائم ہوا مصطفیٰ کے دور کی بہاریں نظر آنے لگے۔ لیکن کچھ لوگ تھے نا وہ جلنے لگے، یہ بھی بڑی بیماری ہے، حسد کی آگ پھیلی غیر مسلموں میں۔ انہوں نے کچھ کلمہ پڑھنے والوں کو خریدا، آج بھی بک جاتے ہیں کلمہ پڑھنے والے، کچھ کلمہ پڑھنے والوں کو خریدا اور ان سے کہا کہ ان پہ کوئی الزام لگاؤ۔ کلمہ پڑھنے والوں نے ایک کلمہ پڑھنے والی عورت کو خریدا اور کہا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پر الزام لگا۔ اللہ اکبر، ایک دن عدالت کا دن لگا تھا، عدالت سجی تھی اور خواجہ بادشاہ شمس الدین التمش بیٹھا ہوا تھا دربار میں، قاضی کے دربار میں چوکھٹ کے باہر ایک خاتون کے رونے کی آواز آئی، بڑی تیز تیز رونے لگی، ایسا لگا جیسے کوئی قیامت اس پہ ٹوٹ پڑی ہو۔ قاضی نے کہا جلدی کرو دیکھو باہر کون ہے، کون اتنے درد کے ساتھ رو رہا ہے۔ قاضی کے حکم کے مطابق دروازے پہ دیکھا گیا، ایک خاتون چیخ رہی تھی، اس کی گود میں 2 ماہ کا بچہ تھا۔ وہ بادشاہ کے دربار میں آئی، آنے کے بعد کہنے لگی مجھے انصاف چاہیے۔ اللہ اکبر، اتنا اس نے کہا تھا، قاضی نے کہا پتا کون سا ظلم تیرے ساتھ ہوا ہے؟ جیسے قاضی نے اتنا کہا بادشاہ کہتا بتا تو صحیح، فوراً انصاف کیا جائے گا۔ جیسے انصاف کی بات آئی ہے، خاتون کہتی ہے تو جس کا نام میں لینے والی ہوں تو اسے سزا نہیں دے سکتا ہے، تو اس کو سزا نہیں سنا سکتا ہے، کہا نام تو بتا۔ پھر دیکھ نظام مصطفیٰ کی کیا اصول میرے دربار میں ہے، مجرم کوئی بھی ہو سزا دی جائے گی۔ جیسے اس نے مضبوط کر لیا بادشاہ کو، اس کے بعد کہتی ہے بادشاہ پوچھنا چاہتا کہ ظلم کیا ہے اور جرم اور خطا کیا ہوئی ہے؟ اس نے کہا ہاں بتا۔ اس نے کہا دیکھ میری گود میں جو 2 ماہ کا بچہ ہے یہ حرام کا ہے، یہ حلال کا نہیں ہے، اس کا مجرم کون ہے؟ اس نے کہا بادشاہ نام نہ پوچھ، کیسے سزا دے گا؟ کہا نام بتا۔ جیسے اتنا کہا نا نام بتا، خاتون کہتی ہے کہ سن جرم جس نے کیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ تیرا پیر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ اللہ اکبر، سوچو تو صاحب اللہ والوں پہ لوگ کیسے کیسے الزام لگایا کرتے ہیں۔ آج کوئی قرآن کے قاری پہ الزام لگاتا ہے، آج مسجدوں کے اماموں کو نکالنے کا سب سے سستا طریقہ یہ ہے کہ اس پر الزام لگا کر کے اس کا دامن داغدار کر کے اس کو مسجدوں سے نکال دیا جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کلمہ نبی کا پڑھتے ہو، سب کا ایمان بھی ہے قیامت آئے گی، اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے کے لیے بھی اٹھنا پڑے گا، اور تمہیں خدا کا واسطہ کسی بے گناہ پہ بے گناہ پر کوئی الزام نہ لگایا کرو، کسی بے گناہ کو ستایا نہ کرو۔ اللہ اکبر، دیکھو تو صحیح حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا جیسی بادشاہ التمش نے نام سنا ہے، شمس الدین التمش نے اتنا سنا آنکھیں بھرا دی ہے، رو کے کہتا ہے میرے مالک یہ کیا معاملہ
لیا ہے، جس ولی نے ہاتھ پکڑ کر کے مجھے دربار سے اللہ کے گھر تک پہنچایا ہے، آج اسی کا فیصلہ میرے دربار میں آ گیا ہے۔ یا اللہ میں کیا کروں، یہ بادشاہ شش و پنج میں ہے۔ اتنے میں خاتون کہہ دیتی ہے میں نے پہلے کہا تھا تو سزا نہیں دے سکتا ہے، تیری ہمت نہیں تو اس کو سزا دے سکے۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو اب خبر پہنچا دی جاتی ہے کہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر کے آپ اپنے جرم کے تعلق سے جو آپ نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے اس کی صفائی پیش کریں۔ جیسی اتنی بات خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سنتے ہیں، آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں۔ آپ نے لاٹھی کا سہارا لیا ہے، اگلے دن بادشاہ کے دربار کی طرف آ رہے تھے، آپ لاٹھی ٹیکتے ہوئے دربار میں آئے ہیں۔ جیسی دربار میں پہنچے ہیں، آپ پیر تھے، بادشاہ مرید تھا، آپ نے دربار کے اندر قدم رکھا ہے، بادشاہ التمش اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی کھڑا ہوا آپ فرماتے ہیں بیٹھ جا بیٹے، آج میں تیرا پیر بن کر کے نہیں آیا ہوں بلکہ تیرے بارگاہ میں آج تیرے دربار میں مجرم بن کر کے آیا ہوں، آج بیٹھ جا۔ آپ کہتے ہیں افسوس آج قطب الدین بختیار کاکی کو یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ اپنے نہ کیے ہوئے جرم کی صفائی میں آج قطب الدین بختیار کاکی کو تیرے دربار میں آنا پڑا ہے۔ آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں خاتون بتا کون سا جرم میں نے کیا ہے۔ خاتون سامنے کھڑی تھی کیونکہ پیسوں پہ بک چکی تھی، الزام لگانا اس کا مقصد تھا، اس نے پیسہ لے لیا تھا۔ اس نے خواجہ قطب الدین کا چہرہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتی ہے بابا تو ہی ہے نا جو رات کو تہجد پڑھنے کے بہانے اپنے غلاموں کو بھیج کر کے مجھے گھر سے اٹھوایا کرتا تھا، ایک دروازے سے بلاتا تھا دوسرے دروازے سے باہر نکالا کرتا تھا۔ جیسی اتنا خاتون نے کہا ہے خواجہ قطب الدین کی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں، کہتے پتا تیرا کوئی گواہ بھی ہے؟ اس نے 4 کلمہ پڑھنے والے گواہ کھڑے کر دیے ہیں جو پیسوں پر خریدے گئے تھے، چاروں نے اٹھ کے کہا تھا ہاں ہم نے اس خاتون کو آتے جاتے دیکھا ہے۔ اتنا سننا تھا چیخ نکل جاتی ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی، رو کے کہتے ہیں بادشاہ مجھے کل شام تک کی مہلت دے دے، کل شام تک کا وقت دے دے۔ بادشاہ گردن جھکا کے کہتا ہے آقا میں بھی آپ کا ہوں، یہ حکومت بھی آپ کی ہے، جیسی آپ کی مرضی ہو۔ کہا نہیں مجھے کل شام تک کی مہلت چاہیے، کل شام تک کی مہلت دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پلٹ کے گھر کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں، بادشاہ کہتا ہے حضور حکم فرمائے، اگر کہیں تو سواری کا انتظام کر دو۔ جیسے اتنی بات بادشاہ نے کہی تھی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں نہیں التمش بات یہ نہیں ہے، آج تک دلی کی گلیوں نے مجھے شان سے چلتے دیکھا ہے، آج میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان گلیوں کو دیکھوں کہ کل تک جو میرے قدموں میں پھول بچھاتے رہے ہیں آج میرا استقبال کیسے کرتے ہیں، کل تک ولی کی نظر سے دیکھا گیا ہے، آج دلی والے مجرم کی نظر سے دیکھیں گے، دیکھوں گا یہ کتنی جلدی بدل جائیں گے۔ آپ نے لاٹھی کا سہارا لیا ہے، دیکھتے دیکھتے باہر چلے ہیں، لوگوں کی نظریں بدل چکی ہیں، اعتقاد بدل چکے ہیں، خیالات بدل چکے ہیں، جو کل تک عزت کر رہے تھے آج نفرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ گئے ہیں اپنے کمرے پر، شام کا وقت آیا ہے، اللہ اکبر، جیسی شام کا وقت آیا ہے آپ شام کے وقت میں روتے ہیں اور رو کے اپنے خواجہ غریب نواز اپنے پیر و مرشد کو آواز دے کے کہتے ہیں میرے مرشد کیا مجھے اسی لیے دہلی پہ چھوڑا گیا تھا؟ میں کوئی اتنا تو لاوارث نہیں ہوں کہ جس کو جو چاہ کے آ کر کے ظلم لگاتے، جو چاہ کے آ کر کے الزام لگاتے، میرا بھی کوئی وارث ہے، میں کوئی لاوارث تو نہیں ہوں، میرے سر پہ بھی تیرا ہاتھ ہے، بتا کیا تیرا چاہنے والا یوں ہی اس دلی کی گلیوں میں رسوا ہوتا رہے گا؟ یہ کہہ کے روتے روتے سو جاتے ہیں۔ جیسی ادھر آنکھ لگتی ہے ادھر خواب میں بغداد اجمیر والے خواجہ تشریف لے آتے ہیں، خواجہ معین الدین آئے ہیں، آنے کے بعد فرماتے ہیں بختیار کاکی پریشان نہ ہو، جا کے بادشاہ کے دربار میں کہہ دینا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دے دی جائے۔ اللہ اکبر، صبح کا سویرا ہوا ہے، اگلے دن کا صبح کا سویرا ہوا ہے، آپ اٹھ کر کے دربار میں گئے ہیں، جانے کے بعد آپ نے کہا تھا بادشاہ مجھے 3 دن کا موقع دے دیا جائے۔ جیسے 3 دن کا موقع مانگا ہے، کہا کس لیے؟ کہا میں نے گواہی کے لیے اور اپنی صفائی کے لیے میں نے اپنے پیر مرشد کو اجمیر سے بلایا ہے، تو 3 دن کے بعد آنے والے ہیں۔ جیسے اتنی بات خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہی تھی، پورے دربار میں بیٹھنے والوں نے باتیں شروع کر دی تھی کہ بادشاہ اس کی بات نہ سننا، یہ باتیں بنا رہا ہے، 3 دن کے اندر اجمیر سے کون آئے گا، کیسے اس کے مرشد آئیں گے، یہ وقت بڑھا کر کے اپنی زندگی کو بچانا چاہتے ہیں، لہذا سزا بھی دی جائے۔ آپ نے کہا تھا بادشاہ تیری مرضی
ہے، اب چاہے تو سزا دے دے، چاہے تو 3 دن کی مہلت دے دے۔ بادشاہ نے کہا خبردار، ان بزرگ کو 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو 3 دن کی مہلت مل جا رہی ہے۔ 3 دن کا جب تیسرا دن آیا ہے، مغرب کا وقت آیا ہے، آخری دن ہے، اگلے دن آپ کی بارگاہ میں آپ کو عدالت میں طلب کیا جانا تھا۔ آپ شام کے وقت مصلی پہ کھڑے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، جیسے مصلی پہ کھڑے ہیں آپ کے دل میں خیال آیا ہے کہ میرے مرشد تو نہیں آیا ہے، لیکن ابھی تک بختیار کاکی کی حسرتیں نہیں ٹوٹی ہیں، تیرے آنے میں تاخیر ضرور ہوئی ہے لیکن ابھی تک میری آرزویں قائم ہیں، ابھی تک میری امیدیں تیرے دامن سے وابستہ ہیں، تو ضرور آئے گا، دیر سے ضرور آئے گا۔ ابھی یہ کہہ کے آپ نے نماز کی نیت باندھی ہے، نماز کی نیت کی نماز پڑھنا شروع کی ہے۔ جیسی آپ نے سلام پھیرا ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ آپ نے سلام پھیرا ہے لیکن معین الدین اجمیری کی 2 رکعتیں باقی رہ گئی ہیں، 2 رکعتیں باقی رہ گئی ہیں۔ نماز سے فارغ ہوئے ہیں، سرکار غریب نواز کے قدموں کی طرف دوڑے اور دوڑ کے کہتے ہیں آقا آپ نے کہا فاقے کرنے ہیں، میں نے فاقے کر لیے۔ آپ نے کہا وطن نہیں جانا ہے، میں وطن نہیں گیا ہوں۔ آپ نے کہا رات کو جاگ کر عبادت کرنی ہے، میں نے راتوں رات جاگ کر عبادت کی۔ آپ نے کہا دن میں روزے رکھنے ہیں، میں نے دن بھر روزے رکھے ہیں، لیکن میرے مرشد یہ تو نہیں بتایا تھا جو دلی والوں نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اتنا سننا تھا غریب نواز ڈانٹ دیتے ہیں، کہتے خبردار بختیار کاکی چپ ہو جا، تو اپنے آپ کو کیا اپنے آپ کو حضرت یوسف سے بڑا سمجھتا ہے؟ کیا تو اپنے آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ سے بڑا سمجھتا ہے؟ اللہ والوں کی راہ میں آزمائشیں آیا کرتی ہیں، لیکن یاد رکھ اللہ والے کبھی لاوارث نہیں ہوا کرتے ہیں۔ اور میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں منصور پور کی سرزمین پہ بسنے والے مسلمانوں، آج کسی بھی امام کے بارے میں جس کی مرضی میں آتا ہے منہ کھول دیا کرتا ہے، تم کیا سمجھتے ہو یہ پردیس سے آ کر کے امامت کر رہا ہے تو اس کا منصور پور میں کوئی وارث نہیں ہے، اس کے خلاف جو چاہو بول دو، کوئی اس کا ہمدرد نہیں ہوگا۔ غلط سمجھتے ہو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ تمہاری مسجدوں میں لا وارث نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ ہے جس کا مدینے والا بھی وارث ہے، پیدا کرنے والا خدا بھی وارث۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بس یا رسول اللہ زندہ باد۔ اور مہربانی کرو کسی کو کمزور سمجھ کے ستایا نہ کرو، اور تم تو جانتے بھی نہیں ہو اللہ کی قسم جب کوئی مجبور روتا ہے نا تو اس کی آنکھ کا آنسو نیچے نہیں آتا، خبر مدینے والے کو پہلے ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تکلیف ہوتی ہے، میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ ابھی علماء کی زندگی میں تھوڑے مشکل کے دن آئے تھے، قوم کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیا۔ یہ قوم جو رنڈیوں پر 50,000 لٹا سکتی ہے، بختیار کاکی مرشد کے دربار میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں حضور خطا ہو گئی، فرماتے جاؤ جا کے خبر بھیج دو، صبح دربار لگے اور میرے قطب الدین کا فیصلہ ہو۔ سوچو جس کی حمایت میں معین الدین اجمیری کھڑے ہوں، پھر اس کے مقدمے میں اسے ہرا کون سکتا ہے؟ کہتے کہہ دو خبر بھیج دو، صبح میں فیصلہ ہوگا۔ اللہ اکبر، صبح کا سویرا ہوا، آپ نے اپنے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا بازو پکڑا اور لے کے جب چلے نا تو دہلی کی گلیوں میں بھیڑ تھی، لوگوں کا ہجوم تھا، لوگوں کی بھیڑ دیکھ کے خواجہ غریب نواز کی آنکھیں برسنے لگ گئی۔ جیسی آنکھیں برسی ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے مرشد کو روتے دیکھا، کہتے حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ فرماتے میں تو اپنے مرید کی شان دیکھنے آنا تھا، مجھے تو اس کے رتبے دیکھنے تھے، میں تو یہ چاہتا تھا میں یہ دیکھوں جب میرا بختیار کاکی چلتا ہے تو لوگ اس کی عزتیں کیسے کیا کرتے ہیں، لیکن افسوس آج لوگ عزت کرتے نہیں بلکہ لوگوں کو تماشائی بنا دیکھ رہا ہوں۔ یہ سوچ کر کے میری آنکھیں برس گئی ہیں۔ سرکار غریب نواز دربار میں پہنچے ہیں، قاضی بھی موجود ہے، بادشاہ بھی موجود ہے، خاتون بھی موجود ہے، آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ قاضی کا حکم ہوتا ہے خاتون بیان دے، جیسی وہ بیان کے لیے کھڑی ہوئی ہے میرے غریب نواز نے نگاہ کرم اٹھائی ہے، فرماتے خاتون اب بھی وقت ہے مان جا ورنہ تباہ و برباد ہو جائے گی، کوئی بچانے والا نہیں ملے گا۔ اس نے کہا تھا میں جھوٹ نہیں بول رہی
हूँ। फिर आपने गवाहों की तरफ देख के कहा था तुम तो अपने ऊपर रहम खाओ, मेरे बख्तियार पे ये झूठे इल्जाम ना लगाओ। लेकिन वो पैसे खा चुके थे, कोई जानता ना था आज क्या होने वाला है। आप कहते हैं ठीक है बोल, अब क्या बोलना है। खातून कहती है कि यही वो शख्स है जिसने मेरे साथ जिना किया है, मेरी गोद का बच्चा ये इसी का बच्चा है। इतना सुनना था। आप फरमाते तेरा गवाह कौन है? उसने कहा ये मेरे 4 गवाह हैं। फिर वो 4 कलमा पढ़ने वाले खड़े हुए जिन्होंने ख्वाजा कुतुबुद्दीन के खिलाफ गवाही देनी थी। उठ के कहते हमने अपनी आंखों से देखा है, हमने अपनी आंखों से देखा है कि ये तहज्जुद के बहाने उठते थे और इस औरत के साथ मुंह काला किया करते थे। अल्लाह अकबर। अब नबी के शहजादे को जलाल आ जाता है, गरीब नवाज के तेवर बदल जाते हैं। वो जो ज़माने को नवाजने के लिए आया था अब उसके तेवर बदले हैं। आप आगे बढ़े हैं और बढ़ने के बाद औरत के करीब आए हैं। कहते ठहर जाइए काजी साहब, अभी फैसला मत सुनाइए। इन्होंने अपने गवाह पेश कर दिए हैं, अब मोइनुद्दीन अपना गवाह पेश करने वाला है। जैसे इतना सुना था ख्वाजा कुतुबुद्दीन कहते हैं हुजूर कौन गवाह है? कोई गवाह भी नहीं है। इतना सुनना था मोइनुद्दीन अजमेरी ने कहा था इसके लिए ये 4 गवाह पैसों पे बिक कर आए हैं तब ये गवाही दे रहे हैं। और तेरी बाकी की गवाही ये 4 नहीं, ये मजमा नहीं, बल्कि ये 2 माह का बच्चा जो खातून की गोद में है ये अपनी जबान से देगा। जब इतनी बात कही थी तो सबने कहा था मोइनुद्दीन पे वकूफ न बनाइए, कभी 2 माह के बच्चे बोला करते हैं। आपने फरमाया था याद करो मरियम की कहानी, जब लोगों ने इल्जाम लगाया था वो भी वलिया थी, उनकी गोद में भी बच्चा था। जब उनकी पाकी की बात आई थी तो उस बच्चे ने गवाही दी थी। आज इसकी पाकी की बात है तो ये बच्चा गवाही देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत ख्वाजा गरीब नवाज, शान ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। तवज्जो है। अल्लाह सबको सलामत रखे। सारे बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। साहिब इतनी बात कही ना पूरे मजमे पे सकता था, लेकिन कुछ लोगों ने समझा भाई लगता है ये डरा धमका रहे हो। उन्हें पता नहीं था ये वही है जो पत्थर के कान ऐंठते तो वो बोलने लग जाता। सुभान अल्लाह। और यहाँ तो फिर भी इंसान की जात है। आपने फरमाया ये बच्चा हमारे पास लाया, पूरा मजमा है, भीड़ है, दरबार है बादशाह का। जैसी वो बच्चा सरकार गरीब नवाज की बारगाह में पेश किया गया, मेरे गरीब नवाज ने बच्चे के चेहरे से कपड़ा हटाया। मेरे गरीब नवाज ने बच्चे के चेहरे से कपड़ा हटाया और उसके बाद फरमाते हैं मैं तुझसे ये नहीं पूछता कि ये मेरा बख्तियार काकी इसका मुजरिम है कि नहीं, बस तू ये बता दे तेरा बाप कौन है। अल्लाह अकबर। अब राजों से पर्दा उठने वाला, तू बता तेरा बाप कौन है। कोई जवाब नहीं आया। जब कोई जवाब नहीं आया यूं निगाह उठाई और रो के कहते मालिक जब मरियम की इज्जत पे आंच आई थी तो तूने बच्चे से गवाही दिलवाई है। या अल्लाह वो बनी इसराइल की वलिया थी, आज तो तेरे महबूब की उम्मत का वली है जिसकी इज्जत पे आके बनी है। मालिक अब इसके सिवा हमारे पास कोई गवाह भी नहीं है। रोके इतना मेरे गरीब नवाज ने कहा था बच्चा उठ के बैठ जाता है, कलमा पढ़ के बच्चा बैठा है और बैठने के बाद बच्चा कहता है गरीब नवाज आपका मुरीद बेगुनाह है, आपका मुरीद बेगुनाह है और आप पूछ रहे हो मेरा बाप कौन है। उन गवाहों में से एक शख्स की तरफ बच्चे ने उंगली उठाई है और उसने कहा था मेरा बाप ये है। जैसी इतनी बात कही है नक्शा बदल जाता है। जो कौम सरकार बख्तियार काकी को हिकारत की नजर से देख रही थी आज पल के बिछाने के लिए तैयार थी। मेरे गरीब नवाज ने रब का शुक्र अदा किया, अपने बख्तियार का बाजू पकड़ा है और कहते चल मैं तुझे दिल्ली में नहीं रहने दूंगा, ये तेरी रहने की जगह नहीं है। अल्लाह अकबर। इतना कह के जब लेके चले हैं लोग कदमों पे आके गिर रहे हैं मोइनुद्दीन माफ कर दो, बख्तियार काकी को ना लेकर के जाइए, हम इनके बगैर जी नहीं पाएंगे, हम इनके
بغیر رہ نہیں پائیں گے. آپ فرماتے ہیں تم نے میرے بختیار کے ساتھ ایسا کیا ہے، اب مجھے گوارا نہیں ہے، میں اس کو اپنی نظروں کے سامنے رکھوں گا. یہ میں نے تمہیں دیا تھا، یہ میرے نانا کی مرضی تھی اور لے کر کے جا رہا ہوں، اب تمہارے بیچ نہیں چھوڑوں گا. جب اتنا کہا تھا اللہ اکبر، لوگ قدموں میں بچ جاتے ہیں، کہتے حضور خطا معاف ہو. اتنا سنا آپ نے اپنے بختیار کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا جا اب دلی میں بے دھڑک رہے. اب کسی کی ماں نے اتنا دودھ نہیں پلایا ہے جو میرے بختیار پہ انگلی اٹھا سکے. اب دنیا جان گئی ہے بختیار لاوارث نہیں ہے، اس کا وہ وارث ہے جو پورے بھارت کے ولیوں کا وارث ہے. اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء کرام، فیضان سرکار خواجہ غریب نواز، فیضان حضور تاج الشریعہ، جشن خواجہ غریب نواز کانفرنس، علماء اہل سنت، علامہ مفتی حماد رضا قادری. نعرہ تکبیر. ہاں صاحب، یہ میرے غریب نواز ہیں، اگر چاہیں تو بچے بولنے لگ جاتے. اللہ اکبر، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا. گھرانہ نور کا، ماشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے. یار پتہ لگنا چاہیے نا گانے سننے والوں کو بھی کہ تم گانوں کے شوقین ہو، تو یہاں پہ کچھ نعت کے شوقین بھی بیٹھے ہیں. تم نے گانے یاد کیے، بتا دو ہم نے مصطفیٰ کی نعت یاد کی ہے. سارے بولو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. نور کا. اللہ سب کو سلامت رکھے. او لوگو، اللہ کے ولیوں سے پیار کرو، علماء کی عزت کرو. جو کسی بھی عالم کا بے ادب ہو جاتا ہے نا، تو اللہ اس کی 7 پشتوں تک سے علم اٹھا لیتا ہے. اور یہ بہت بڑی سزا ہے جس کی 7 پشتوں میں کوئی عالم پیدا نہ ہو. تم نہیں جانتے ہو، تم نے شاید کچھ بگڑے ہوئے لوگ چند دن مدرسے میں گزار کے آنے کے بعد ان کو دیکھ کر کے سب کو ایک تھالی کا بٹا سمجھ رکھا ہو. ایسا نہیں ہے. جو صحیح میں اللہ والے اور عالم دین حافظ قرآن ہے، خدا کی قسم پھر ان کی شان یہ ہے، یہ علماء اکرام ہیں، جب یہ گزرتے ہیں نا تو ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کرتے. ایسے تھے کہ بادشاہ مرید ہو گئے، بادشاہ ہوتے ہوئے مرید ہو گیا. آج تو بھائی ذرا سی ڈگری کیا مل جائے، قرآن کے قاری کی اوقات نہیں سمجھتا. اس کی نظر میں کوئی عزت ہی نہیں قرآن والوں کی. جو چاہتا بول دیتا. کوئی کہتا یہ چندہ کھانے والے جا رہے ہیں، کوئی کہتا زکات کھانے والے جا رہے ہیں، کوئی کہتا تیجے 40ویں کا کھانے والے جا رہے ہیں. اللہ کی قسم آج بول لے جتنا بولنا ہے، قیامت کے دن اللہ بتائے گا ان کی شان کیا ہے. حکم ہوگا فرشتوں کو، فرشتوں جاؤ جس جگہ بیٹھ کر کے قرآن کے قاری قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، آج اس زمین سے مٹی اٹھا کر کے لے آؤ. فرشتے کہیں گے مالک کرے گا کیا؟ رب فرمائے گا آج ان کے مٹی پیروں سے لگنے والی مٹی کو ترازو کے ایک پلے میں رکھوں گا اور امت کے گناہگاروں کو دوسرے پلے میں رکھوں گا. جتنے گناہگار اس مٹی کے وزن پہ چلتے جائیں گے، اتنے گناہگاروں کو اپنے کرم سے جنت دیتا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، علامہ مفتی حماد رضا قادری، جشن خواجہ غریب نواز کانفرنس. نعرہ تکبیر. پر بیٹھ کے حکومت کی ہے، لیکن ہندوستان میں تنہا بادشاہ ہے جو زمین کے اندر جا کے بھارت کو چلا رہا ہے. بے شک سبحان اللہ. یہ انگریز نے کہا تھا، ہم نہیں کہہ رہے. ہم کہیں تو لوگ کہیں گے عقیدت میں کہہ رہا ہے. وہ تحقیق کر، انگریزوں کی عادت ہوتی ہے ریسرچ کی. پورا بھارت گھوم گھام کے جا کے کہنے لگا سب سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ ہر جگہ زمین کے اوپر بیٹھتا ہے راجہ تب دیش چلتا ہے، لیکن بھارت میں تو زمین کے نیچے لیٹ کر کے دیش چلایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. سرکار غریب نواز نے پھر آ کر کے مصطفیٰ کے کرم کے وہ دریا بہائے. اللہ اکبر. بیٹھے گزر رہے تھے کچھ لوگ، آگ کی پوجا کر رہے تھے. غریب نواز کی نگاہ کرم پڑ گئی. کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم اس کی پوجا کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا اس سے کیا فائدہ؟ کہا ہم اس کی پوجا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ مرنے کے بعد یہ ہمیں نہ جلائے. کہا کتنے دن ہو گئے؟ کوئی کہنے لگا 40 سال ہو گئے، کوئی بولا 60 سال ہو گئے. کہا ذرا اس میں ہاتھ رکھ کے دکھانا. جب ہاتھ رکھنے کی باری آئی تو کس میں ہمت تھی؟ کسی میں ہمت نہیں تھی. آپ نے اپنے پیر کی جوتی نکالی اور نکال کے بولے لو معین الدین کا بدن تو الگ بات ہے، اگر اس میں ہمت ہو تو میرے پیر کی جوتی جلا کے دکھا دے.
میرے پیر کی جوتی جلا کے دکھا دے، آپ کے انگارے تیز تھے، بہکتی رہی دہکتی رہی، لیکن غریب نواز کی جوتی تھی، ہمت تھی آگ چھو دیتی اسے، جتنی جگہ پہ رکھی تھی خدا کی قسم اس جگہ کو گلزار بنا دیا گیا تھا۔ کافی دیر کے بعد غریب نواز نے یوں ہاتھ ڈالا، جوتی نکال کے باہر رکھ دی، جیسی آپ نے باہر نکالی لوگ کہنے لگے بابا تم تو کافی زمانے سے پوجتے ہو گئے اس آگ کو جو اس نے تمہیں نہیں جلایا ہے۔ غریب نواز فرماتے ہیں میں اس کی عبادت نہیں کرتا۔ کہا پھر کس کی عبادت کرتے ہو؟ کہا میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے آگ کو پیدا کیا ہے، نظام کائنات کو بنایا ہے۔ یہ کہہ کے جب جانے لگے لوگوں نے قدم پکڑے، کہنے لگے بابا صرف کرامت دکھا کے نہ جا، ہاتھ بڑھا کے دامن میں لے کے ہمیں بھی خدا کا بنا کے چلا جا۔ اللہ اکبر، یہ شان غریب نواز کی ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کے شہزادے ہیں، ان کے در کی سخاوت کی بات کون کرے؟ کہاں سے لاؤ گے ان کی مثال؟ یہ تو مولا علی کے بیٹے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کے دل کا قرار ہے یہ، سیدوں کے آنگن کا مہکتا پھول ہے یہ۔ ان کی نسلوں کا معاملہ تو یہ کہ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور اللہ کا۔ سب کو سلامت رکھے۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ نیچے بیٹھنے والوں کو بھی مصطفیٰ کی نعت یاد ہے، اور یہی اپنی کوشش رہتی ہے جوانوں، جب کل گھر سے نکلو، اسکول جاؤ، کھیتوں میں جاؤ، تو پھر گانے گاتے مت جانا، مصطفیٰ کی نعت کے ترانے گنگناتے جانا ہے۔ ہاں اٹھتے بیٹھتے نبی کی نعتیں پڑھا کرو، نہ جانے کہاں پر زندگی الوداع کہہ دے، کچھ نہیں پتا۔ گاؤں گاؤں جا کے آپ دیکھ لو، وہاں پر بوڑھوں کی تعداد کم، جوانوں کی زیادہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے تک لوگ کم ہی پہنچ پاتے ہیں، زیادہ تر جوانی میں ہی لوگ ختم ہو جاتے ہیں۔ مہربانی کرو جوانوں، آخرت کی تیاریاں کرو، اللہ والوں کے دامن سے وابستہ رہو اور ان کے دامن سے جڑے رہو، اور اپنے دل کی دنیا اللہ کے ولیوں کے قدموں میں ڈال دو، اور پھر جب ان کے ہو جاؤ گے نہ تو جھوم کے کہا کرو گے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اللہ اکبر، غریب نواز کی بات کر لوں، اجازت ہے تھوڑی اور بات کر لی جائے؟ اجازت حضرت، پوری اجازت۔ ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ، سارے بولیں یا معین۔ اللہ سلامت رکھے۔ بس توجہ کریں میرے غریب نواز، مہربانی کرو، آپ کے دربار میں نا آپ کے ایک مرید تھے، بڑے غریب تھے، بیٹھے ہوئے تھے، ایک تاجر آیا، اس نے آ کے نا آپ کے مرید کا گریبان پکڑا آپ کے سامنے، وہ کہنے لگا میرے پیسے کب دے گا؟ غریب نواز نے یوں نگاہ اٹھائی، آپ نے فرمایا یہ اس کے ساتھ زیادتی کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا آپ کو نہیں معلوم اس پہ پیسے میرے بہت دن کے ہیں۔ آپ نے اپنے مرید کی طرف دیکھا، اس کی آنکھ میں آنسو تھے، رو کے کہنے لگا غریب نواز غربت ہے، تنگ دستی ہے، بچوں کا گزارا مشکل سے ہوتا ہے، اس کا قرضہ کیسے دے پاتا، میں چاہتا ہوں مجھے کچھ مہلت دے دی جائے۔ آپ نے فرمایا چل میرے کہنے پہ اسے کچھ مہلت اور دے دے۔ اس نے کہا نہیں آج تو پیسے لے کر کے ہی جاؤں گا۔ اتنا کہا تھا میرے غریب نواز کو جلال آیا، یوں جیب میں آپ نے ہاتھ ڈالا، ابھی آپ نے جیب کے چند سکے ڈالے تھے، اللہ نے اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیے، جہاں چند سکے پڑے تھے وہاں سونوں کے سکے کے ڈھیر لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد غریب نواز کہتے ہیں اٹھا لے جتنا تیرا پیسہ اس پہ بنتا ہے۔ اللہ اکبر، انہیں اپنے مریدوں کا کتنا درد ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے جو دربار میں بیٹھے ہوئے مرید کی رسوائی کا وارہ نہیں کر سکتا تو وہ اس مجھولے کے اندر راجہ کے مزرے مجھولے میں آ کر کے رہنے والے غریبوں کی رسوائی کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر، ہم بھی تو ان کے منگتے ہیں، ہم بھی تو ان کے چاہنے والے ہیں۔ غریب نواز کے غلاموں کو کوئی دھوکہ نہ دیا کرے، کوئی دھکا نہ دیا کرے، انہیں ستایا نہ کرو۔ کوئی یہ مت سمجھنا یہ لاوارث ہے، خدا کی قسم لاوارث سوچنے والا لاوارث ہوگا، یہ تو وہ ہے جن کا غریب نواز بھی وارث ہے، مدینے والا مصطفیٰ بھی وارث۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ زندہ باد۔ بازشو نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں، ہم اتنے بھی تو لاوارث نہیں کہ جو چاہے جیسا چاہے کر دے، ہم بھی کوئی وارث رکھتے ہیں۔ مجھے گردشو نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ۔ ہمیں کوئی لاوارث نہ سمجھے، آپ نے ڈھیر لگا دیا سونے کا، اٹھا لے جتنا تیرا پیسہ ہو۔ اس نے پیسہ اٹھانا شروع کیا، وہ سمجھ رہا تھا غریب نواز ادھر نہیں دیکھ رہے ہیں، جتنا اس کا تھا اس نے زیادہ اٹھا لیا۔
ज्यादा उठा लिया और लेकर के चला गया। कुछ दिन के बाद अब ये जो थे सरकार गरीब नवाज के मुरीद, मगर ये शर्मिंदा रहने लगे थे। दोस्तों के सामने गरेबान पकड़ा गया था। अगर कोई उनमें का दरबार बाजार में मिल जाता तो खुद बखुद ऑटोमेटिकली गर्दन झुक जाती है। अगर किसी के साथ ऐसा मामला हो जाए, फिर वो कहीं मिल जाए तो शर्म आएगी ना बात याद करके। ये सोच के शर्मिंदा हो जाते थे, रोते रहा करते थे, या अल्लाह ये मेरे साथ क्या हुआ है, या अल्लाह ये मेरे साथ क्या हुआ है। अगर कोई आपके साथ ज्यादती करे ना तो गुस्सा ना किया करो, अगर कोई आपको परेशान करे ना तो फिर अपने आप को कोसा ना करो। आओ बताऊं, एक अल्लाह के वली मजजूब थे, गुजर के जा रहे थे। जब रास्ते से गुजरे ना तो उनकी चप्पलें जो लकड़ी की या जिस चीज की भी थी, गुजर के जा रहे थे, बारिश हुई थी। अब जो पैरों से कीचड़ लगता था वो उछलता भी था। मजजूब थे, दीवाने थे, बेहतियाती में चले जा रहे थे। एक खातून बैठी थी दरवाजे पर, उसके जैसे आपका पैर पड़ा ना पानी में, छींटे उसके कपड़ों पे आ गए। उसका महबूब उसकी करवट में बैठा था, जैसे उसके कपड़ों पे छींटे आए उसने कहा इस जाने वाले ने मेरे कपड़े खराब कर दिए। उसका महबूब उठा, आशिक उठा और जाके उसने अल्लाह वाले के मुंह पे तमाचा मारा। जैसी तमाचा मारा ना, अल्लाह वाले ने कोई जुमला नहीं कहा, जबान से कुछ नहीं बोला, गर्दन झुका के आगे चले गए। जैसी आगे गए एक दुकान के सामने से गुजरे, दुकानदार की नजर पड़ गई, अरे हजरत आ रहे हैं। उसने बुलाया, बैठाया, गर्म दूध का प्याला दिया, कहने लगे हजरत पी लीजिए। आपने हाथ में दूध का प्याला लिया और लेके यूं आसमान की तरफ देखा, देख के कहते वाह रे मालिक तेरी कुदरत है, कहीं तमाचे खिलाता है, कहीं बैठा के दूध पिला देता है, कहीं तमाचे खिलाता है, कहीं दूध पिला देता है। अल्लाह अकबर, अभी दूध का प्याला हाथ ही में था, इतने में लोग दौड़ते हुए आए, आके कहने लगे कि ठहरिए ठहरिए, आप फरमाते क्या हुआ? कहा अभी आपको जिसने तमाचा मारा है तुमने उसको बद्दुआ दी है? कहा मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी है। कहा क्या हुआ? कहा वो ऊपर छत पे चढ़ा, पैर फिसला, जमीन पे गिरा, उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई है, वो मर चुका है। अल्लाह अकबर, लोग पकड़ के ले गए। कहा तुमने बद्दुआ की थी? अल्लाह वाले कहते हम किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते हैं। कहा फिर बताओ तो सही ये मरा कैसे है? आपको चला लाया, कहते सुनो सच पूछना चाहते हो तो अब सच्चाई से पर्दा उठाना चाहता हूँ। सच्चाई ये है कि जब मैंने निकल के गया, मेरे पैर से कीचड़ उठला और उस औरत के कपड़ों पे जाके पड़ा, उसके करवट में उसका महबूब बैठा था, उसको गवारा ना हुआ, उसने उठ के मेरे तमाचा मारा। कहा जब उसने मेरे तमाचा मारा तो ये बात मेरे महबूब को गवारा नहीं हुई है। कहा जब इसके कीचड़ से इसका महबूब नाराज हुआ तो इसने अपना बदला ले लिया है, और जब इसके तमाचे से मेरा महबूब नाराज हुआ है तो उसने अपना बदला ले लिया है। उसने कहा था कहानी मेरी नहीं है, कहानी यारों की है, तूने अपने यार का बदला लिया, उसने अपने यार का बदला। हाँ साकिब, क्या बात है। मैं कहता हूं अगर कोई तकलीफ दे तो फिर उसे कोसा ना करो, उसके किस्से कहानियां मुस्तफा पे छोड़ दिया करो। हम बदला लेंगे, अपनी ताकत से लेंगे, और जब रब बदला लेगा तो अपनी शान के मुताबिक बदला लेगा। माफ करने की आदत डालो। तवज्जो है, उसने क्या काम किया था? इकट्ठे भर लिए, जेब में ज्यादा ले लिए जितना उसके। ये बात तो याद है ना गरीब नवाज की चौखट, ज्यादा ले लिए जितने उसे लेने थे, उससे ज्यादा ले लिए, चला गया। अब ये रोया करते थे, आंसू बहाया करते थे। ये तो नहीं है कि ये आंसू बहाते हो और खबर किसी को ना होती हो, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। मेरे नबी की फिर हकीकत तो क्या है? आका के आज भी गुंबद खजरा से आवाज आती है, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। वो नबी जो ये कह के गया है कि अगर उम्मती के पैर में कांटा लगता है तो उम्मती को दर्द बाद में होता है, मदीने वाले को एहसास पहले हो जाता है। यार जिसको हमारे कांटा लगने का एहसास हमसे पहले होता है, फिर जब उसका उम्मती रोता होगा तो ये कैसे समझ लिया वो गुंबद खजरा में गाफिल होगा? खुदा की कसम बस वो मोहलत देता है, मान जाओ मान जाओ। और जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं फिर रस्सी खिंचती है, और जब रस्सी खिंचती है तो फिर समझो तो सही, आला हजरत फरमाते हैं अलहमा कह रहे ए गौस तो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। अल्लाह अकबर, ये उनके बेटे की हकीकत है। अगर गौस का जलाल इतना है तो मदीने वाले का जलाल कितना होगा? वो मंगता रोया तो कोई ये तो नहीं कि नबी को खबर नहीं हुई। और फिर गरीब नवाज की चौखट का मंगता था। कुछ दिन गुजरे, एक दिन जो पैसे कर्ज लेने आया था ना, चादर समेटे हुए तड़पता हुआ गरीब नवाज की बारगाह में आया, कहने लगा हुजूर मुझे माफी चाहिए। आपने फरमाया क्या हुआ? उसने अपनी चादर उतार दी, और जो देखा ना चादर उतार के तो उसका हाथ सूख चुका था पूरा।
ہاتھ سوکھ چکا تھا. کہا حضور آپ سے کیسے بتاؤں؟ آپ نے مجھ سے کہا جتنے چاہے پیسے لے لے. اور کہا حضور آپ نے اجازت دیتی تھی، میں نے تھوڑے زیادہ اٹھا لیے. تو غریب نواز کہتے ہیں سن، یہ پیسے اٹھانے کی وجہ سے نہیں سوکھا، ہماری چوکھٹ سے تو دریا بہائے جاتے ہیں. ہم ایک ایک دو دو سکوں کی گنتی کب لگاتے ہیں؟ وہ ہم تجھ سے چند ٹکوں کے بدلے میں تیرا بدن چھینیں گے؟ ہمارے دربار سے تو زمانے کو کھلایا جائے گا، تو تجھ سے چند سکوں کی وجہ سے یہ سزا؟ کہا حضور پھر کیا؟ کہا تو نے اللہ کے محبوب کے امت کے ایک ولی کا گریبان پکڑا تھا، اسی کے بدلے میں اللہ نے تیرا ہاتھ سکھا دیا ہے. کہا خیریت چاہتا ہے تو جہاں بھی وہ ملے اس سے جا کے معافی مانگ لے، اگر اس نے معاف کر دیا تو کچھ سدھار آ جائے گا. اللہ اکبر. اتنا سنا چادر لپیٹی اور وہ میرے غریب نواز کا مرید اپنے بازار میں اپنے کام میں مصروف تھا. یہ گیا، اس نے جا چادر پھینکی اور قدم پکڑ کے اللہ والے کے رونے لگ جاتا ہے. جب رویا کہتا ہے حضرت معافی چاہتا ہوں، مجھ سے خطا ہو گئی ہے. جب اس نے اتنی بات کئی، بازار کے لوگ اکٹھا ہو گئے، وہ بھی جمع گئے جن کے سامنے گریبان پکڑا تھا، اور آج وہ بھی ہیں جنہیں اس کہانی کی خبر نہ تھی. جیسے اس نے پیر پکڑے ہیں اور پیر پکڑنے کے بعد کہا تھا خطا ہو گئی معاف کر دے. آپ نے اس کو پکڑ کے اٹھایا اور فرمایا یاد رکھ اللہ کے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرنا چاہیے. جب میں نے تجھے معاف کیا ہے خدا بھی تجھے معاف فرما دے. اتنا سننا تھا، گردن اٹھا کے کیا دیکھتا ہے؟ یہاں بھی ہاتھ ٹھیک ہو گیا ہے اور دوڑا غریب نواز کی بارگاہ میں، کہتا حضور اب میرا ہاتھ ٹھیک ہو گیا ہے. آپ فرماتے جا واپس چلا جا. اس نے کہا حضرت اب صرف ہاتھ ٹھیک ہوا ہے تو ہاتھ لے کر تھوڑی جاؤں گا، اب تو اجازت دے دو، اس ہاتھ سے ساری زندگی تیری جوتیوں کو صاف کر کے گزارو. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ اللہ اکبر. پھر میرے غریب نواز نے ایک نگاہ ڈالی، اس کو بھی ولایت کی معراج عطا فرما دی. یہ ہے غریب نواز. اب ایک بات اور کہہ دوں آپ سے صاحبو، ہم نے اس سے یہ سیکھا کہ اگر کسی پہ ہمارا قرض ہے، وہ غریب ہے، تو اس کو پریشانی میں زیادہ پریشان نہ کیا کرو. تم سے اگر کسی نے قرضہ لیا 10 دن کے لیے، تم نے دے دیا، 10 دن لوٹ کر کے آئے، تم نے اس سے کہا بھائی پیسے دے دے، وہ کہنے لگا 3 دن کی مہلت دے دو. آپ نے اگر 3 دن کی مہلت اسے دے دی اور آپ نے 10,000 اس کو دیے تھے قرض پہ، 3 دن کی آپ نے مہلت دے دی، تو فرمایا گیا اللہ تعالیٰ تمہیں ہر دن 10,000 صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. لیکن ہمارا مزاج دیکھیے، معذرت کے ساتھ یہ ہر گھر کی کہانی ہے، آپ کے گاؤں کی کہانی نہیں. الیکشن آ رہے ہیں، گھر گھر میں دیواریں کھڑی ہونی ہیں، ووٹ کی خاطر بھائی بھائی کا گریبان پکڑے گا.